السلام علیکم ناظرین، میرا نام اعزاز سید ہے اور میں راجہ عاطف کے پروگرام پاکستان افیئرز میں ان کے ساتھ موجود ہوں ڈسکس کرنے کے لیے رنگ روڈ سکینڈل کا معاملہ. اور رنگ روڈ سکینڈل کا معاملہ میں نے تھوڑا سا اس پہ کام کیا ہے، لیکن راجہ عاطف اس والے سے اہم ہے کہ راجہ عاطف پنڈی میں ایک عرصہ سے جرنلزم کر رہے ہیں، اور راولپنڈی کے ترقیاتی منصوبے ہوں یا راولپنڈی میں کرائم کی صورتحال ہو یا دیگر مسائل ہوں، راجہ عاطف بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں. تو سب سے پہلے راجہ عاطف سے پوچھتے ہیں، راجہ صاحب آپ کی نظر میں یہ اسکینڈل سب سے پہلے کب آیا؟ اس میں اعزاز صاحب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ اس کے بنیادی طور پہ یہ منصوبہ تھا ارلی 90s کا. اس وقت پنڈی کی جو آبادی کا تناسب تھا وہ کچھ اور تھا، آبادی کے پھیلاؤ کا تناسب کچھ اور تھا. راولپنڈی جو نہیں وہ ہائی کورٹ پنڈی بینچ پہ ختم ہو جاتی تھی، اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت یہ منصوبہ بنایا گیا. آج میں نے بات کی جو سابق ضلع ناظم ہے طارق کینی سے، اور 5 سال ضلع ناظم رہے راولپنڈی کے، اور بہت امپورٹنٹ پیریڈ میرے مشرف صاحب کا دور تھا اور ارلی 2000 میں. تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت کا منصوبہ تھا، اس وقت کی کچھ ڈائمینشنس کچھ اور تھیں. کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ آئے، جب طارق کینی وغیرہ آئے بطور ضلع ناظم، ان کے پاس چارج تھا، وہ بطور چیئرمین RDA بھی ایکٹ کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس منصوبے کو دوبارہ اس پہ کام شروع کیا. انہوں نے کہا کہ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ رنگ روڈ کا مطلب ہے کہ جو آبادی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، لوگوں کو بہت زیادہ رشتوں میں گھسنا پڑتا ہے، شہریوں کو ایک سے دوسری کے جانے میں مسائل ہوتے ہیں، تو ان مسائل کو کم کیا جائے، لوگوں کی اپنے دفاتر اور اپنے گھروں تک یا اپنے ورک پلیس تک ایکسیس آسان ہو. کہتے ہیں جب ہم یہ منصوبہ بنانے لگے تو بیچ میں NHA نیشنل ہائی وے اتھارٹی آ گئی، اور انہوں نے کہا جی ہم یہ کر رہے ہیں. تو پھر کہتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ میٹنگ کی، تو انہوں نے کہا جی ہم بنا رہے ہیں بائی پاس. انہوں نے کہا جی ہم نے تو پہلے ان کا کنسیپٹ کیا کہ بائی پاس وہ چیز ہوتی ہے. بائی پاس ہے جس ٹریفک نے شہر سے باہر سے گزر جانا ہے، دوسری جگہ پہ جانا ہے، جس نے شہر میں داخل نہیں ہونا ہے، جس کا پنڈی میں کام کوئی نہیں. جبکہ رنگ روڈ جو ہوتا ہے یہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے، یہ اس شہر کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت جو اب منصوبہ سامنے آ رہا ہے جس پہ سارا مسئلہ بنا ہے، یہ وہ والا جو تھا اوریجنل رنگ روڈ جو پلان تھا وہ 1/2 تھا اس سے. اچھا، یعنی کہ جو اوریجنل رنگ روڈ تھا پلان وہ 90s کا منصوبہ تھا، اور اس کو طارق کینی صاحب نے ریوائیو کیا تھا مشرف صاحب کے ابتدائی دور میں، جب ذیلی حکومتوں کا جو سسٹم تھا. اور اب یہ دوبارہ جو آیا ہے اس کو بھی تھوڑا ڈائیورٹ کیا گیا، اسے بھی تھوڑا سا. انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ جو رنگ روڈ تھی، کہتے جو ہم نے منصوبہ فائنل کیا تھا وہ یہاں پہ موٹر وے چوک سے کراس کرتی ہوئی رنیال گاؤں دمیال گاؤں کے بیک سے گزرتی ہوئی اور حاجی کیمپ کے پاس سے آ کے یہ اس جگہ پہ مل جاتی تھی جہاں پہ ابھی وہ نیو ایئرپورٹ والا روڈ ہے، کشمیر ہائی وے والا جو چوک بندر سری نگر ہائی وے والا. کہتے ہیں یہاں پہ یہ ختم ہوئی تھی. کہتے ہیں اب تو یہ اٹک میں جا گھسی. اور میں نے جب ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے خیال میں کیوں جا گھسی، تو انہوں نے کہا کہ اٹک والوں کو تو پنڈی کی رنگ روڈ کی ضرورت نہیں ہے، تو شہریوں کی انٹرنل کے لیے ہوتا ہے. تو اس میں صاف ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی کا مفاد انوالو ہے. تو اب یہ مفادات کے حوالے سے کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، اور پتہ ہی ہے سب کو کہ عثمان بزدار صاحب اس کے وہ بطور وزیر اعلیٰ اس کے اوپر تھے. بیوروکریسی کو تو چلو انہوں نے جو بھی رگڑا لگانا تھا لگایا، اور اس کے اوپر PM صاحب نے بھی اس کی اپروول دی تھی. اب یہاں پہ اپوزیشن کا بھی ایک الزام سامنے آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے اقبال ایک منصوبہ بنواتا ہے تو صرف اس لیے کہ اس کے اوپر اپروول بیس کے دستخط ہے تو وہ تو جیل میں چلا گیا، تو یہاں پہ تو CM اور PM کے دستخط ہیں، وہ کیوں نہیں جا رہے. پھر اعزاز صاحب معاملہ یہ ہے، یہ سارا کچھ ہوا ہے کہ انکوائری رپورٹ کے بعد، انکوائری رپورٹ کے بعد ہونا چاہیے کیس. انکوائری پھر ایک اور انکوائری، پھر ایک اور کمیشن، اس کے اوپر ایک اور انکوائری. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا، میں رائے صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آنسٹ رائے دے رہا ہوں. میں نے اس منصوبے کو جو دیکھا ہے نا، اس منصوبے میں آپ یہ کہیں نا کہ ایلیگیلٹی کوئی نہیں ہے. منصوبہ بڑا زبردست ہے. منصوبے میں 3 بنیادی جگہیں ہیں جہاں پر غلط کام ہوا ہے، مورلی، اخلاقی طور پر. ٹھیک ہے، ایک ڈرائنگ تبدیل کر دی آپ نے. یہ منصوبہ شروع ہونا تھا چھنی کے مقام سے، آپ نے بنجر علاقوں سے زمین روڈ آپ نے شروع کرنی تھی. اس ڈرائنگ کو تبدیل کر کے آپ نے آبادی والی آباد زمینیں جہاں پر کاشتکاری لوگ کر رہے ہیں وہاں سے شروع کیا، ڈوکوان آباد کا علاقے سے. ایک تو یہ غلط کام ہوا. اور ڈرائنگ تبدیل کرنے سے دوسرا غلط آپ نے کام یہ کیا کہ آپ نے رنگ کو زگ زیگ میں تبدیل کر لیا خیری مورت کے مقام سے، جو کہ ضلع اٹک میں آتا ہے. اور جب زگ زیگ آپ نے کیا تو میں آپ کو آپ کے پروگرام کے حوالے سے، یہ پروگرام ہے آپ کا، بتا رہا ہوں کہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا نام تو ساری دنیا لے رہی ہے
کہ جی نووا نے فائدہ حاصل کر لیا, الحرم نے فائدہ حاصل کر لیا, چنار نے فائدہ حاصل کر لیا, پی آئی اے نے فائدہ حاصل کر لیا, اور جو ہاؤسنگ سوسائٹی انہوں نے فائدہ حاصل کر لیا. وہاں پہ ایک ریٹائرڈ میجر جنرل صاحب ہیں, میجر جنرل سلیم اسحاق, ریٹائرڈ ہے, 90s میں کہیں ریٹائر ہو, ان کی 3200 کنال زمین ہے, ان کو بھی فائدہ ہو گیا, ان کا ریٹ بڑھ گیا. اب سوال یہ ہے کہ اس کرو دینے میں یا زگ زیگ بنانے میں رول کس کا تھا؟ ایم ایس زیرک ہے جس نے یہ جو نیا نقشہ بنایا تھا, ان سے نہیں کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ نیا نقشہ کس کے کہنے پہ بنایا ہے. اتنی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو, ایک ریٹائرڈ جرنیل صاحب ہیں, ان کی زمینوں کو فائدہ ہو گیا, اور غریب لوگ ہیں ان کو نقصان ہوا. اور دوسرا نقصان جو بڑا نقصان ہوا وہ یہ ہے کہ پنڈی کی جو زمینیں وہ اونے داموں لی گئی. پنڈی کی زمینیں 1 ارب روپے کم و بیش میں خریدی گئی ہیں, اور جو اٹک کی زمینیں وہ 3 ارب 40 کروڑ روپے میں خریدی گئی ہیں. فرق دیکھیے, یعنی کہ پنڈی کی زمین جو زیادہ قیمتی ہے, جی ٹی روڈ کے ساتھ ہے, اس کے 1 کنال کی قیمت 3 لاکھ روپے لگائی گئی. وہ ان لوگوں کو تو مار دیا آپ نے, اور یہ لوگ سارے شور مچاتے رہے, روتے رہے, اپنے ارکان قومی اسمبلی کے پاس اور صوبائی اسمبلی کے پاس جاتے رہے, صداقت عباسی کے پاس جاتے رہے, جو ایم این اے کسی نے کوئی سنوائی نہیں کی. چودھری نثار علی خان صاحب اب وہ حلف اٹھا رہے ہیں, ان کے پاس وہ علاقے کے لوگ روتے پیٹتے جاتے رہے, چودھری نثار صاحب کسی سے ملے نہیں. اسی طرح جو باقی پنڈی کے, اٹک کے, ان علاقوں کے ایم این ایز ہیں اور ایم پی ایز ہیں, ان کے پاس جاتے رہے, لیکن کسی نے ان کی سنوائی نہیں کی. آخری بات کہ اس سارے کام میں جو آخری امورل کام یہ ہوا کہ جو ڈرائنگ تھی وہ بعض انویسٹرز کے پاس پہلے چلی گئی. آپ دیکھیں نا, میں نے منصوبہ سرکاری طور پہ شروع کرنا ہے, آپ انویسٹر ہیں, آپ کے پاس پہلے ڈرائنگ چلی جائے, آپ ان تمام علاقوں میں پیسے آپ کے پاس ہوں, تو جو پرائم جگہ ہیں وہ اونے پونے داموں خرید لیں مقابل لوگوں کو بیوقوف بنا کر, اور وہ لوگ جو ہے وہ ہاتھ میں ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اور صرف ان معاملہ یہ ہے کہ میری رسائی اقتدار کے معنوں میں ہے, عام آدمی کی رسائی نہیں ہے, تو یہ ظلم ہوا. تو ایک تو آسپیکٹ اس کا یہ ہے, لیکن ایک اور آسپیکٹ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے کہ یہ جو لڑائی ہم دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ کے اوپر, جس میں اتنے بڑے افسران کا تبادلہ ہو گیا, صرف ایک لینڈ کلیکٹر کا, وسیم تابش کا, خالی اس کو معطل کیا اور کسی کو معطل نہیں کیا, صرف ایک کو معطل کر دیا, اسکیپ کوڈ بنایا, لیکن اصل لڑائی جو ہے وہ اقتدار کے معنوں میں. لیکن میں اس حوالے سے آپ سے ضرور سوال پوچھوں گا, اور آپ چونکہ پنڈی کو جانتے ہیں کہ یہ لینڈ کلیکٹر ہیں تابش, وسیم تابش, ان کو آپ کے پاس کیا معلومات ہے کہ کیوں اس بندے کو انہوں نے معطل کیا؟ وسیم تابش صاحب کا میرے سے ایک انڈائریکٹ لیکن بڑے مستند رابطہ ہوا, اور بلکہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اس ذریعے کے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو سرکاری افسران ہیں, ہمارا تو وجود کہیں آ ہی نہیں رہا, ہم تو وہ قربانی کے بکرے بنے ہوئے, ہماری قربانی دی جا رہی ہے. انہوں نے یہ کہا مبینہ طور پر کہ جی یہ اس ساری گیم کے پیچھے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں 50 ہیں, 25 ہیں, 60 ہیں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ اس کی بینیفیشری ہیں, فلاں فلاں بینیفیشری ہے, سی ایم نے اس کو اپروو کیا, پی ایم نے اس کو اپروو کیا, جناب سرور خان صاحب کا نام آ رہا ہے, ذوالفقار بخاری کا آ رہا ہے, کہتے ہیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ ساری کہانی جہاں پہ پٹواری سے لے کے پرائم منسٹر تک سب اس میں انوالو ہیں, یہ کہانی پھٹی کیوں؟ دس از دا کوشچن. کہ محمود اور یہاں سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہیں, اگر کرپشن کی تو سب نے کی, نہیں کی تو کسی نے نہیں کی. ہم پٹواری سے لے کے بات کر رہے ہیں, پی ایم کر رہے ہیں, تو یہ کیسے ہوا, پھٹا کیوں معاملہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ملک میں ایک ایسی بھی شخصیت ہے جو ہمیشہ سے اقتدار میں رہتی ہے, مطلب ہم نے کسی سرکاری شخصیت کی بات نہیں کر رہا, پرائیویٹ بزنس ٹیک آن, پراپرٹی ٹیک آن. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی ان کا تو اپنی ایک فیز لگتا ہے, تو فائدہ تو ان کو بھی ہو رہا ہے. تو بتانے والے نے مجھے مسکرا کے بتایا, اس نے کہا وہ اس کو آپ نہیں جانتے, وہ ایک اپنے درجنوں پروجیکٹ میں سے ایک پروجیکٹ کے ایک چھوٹے سے حصے کے فائدے کے لیے آپ کا کیا خیال ہے اپنے مقابلے کے بزنس مین 60 سوسائٹیوں کو فائدہ ہونے دے گا؟ بالکل نہیں ہونے دے گا. اور نے کہا جی وہ, اس نے کہا میرا جو سیکٹر ہے نا وہ بے شک فارغ ہو جائے, نہ بنے ایک روڈ, لیکن یہ باقی سارے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کو رٹا لگنا چاہیے. اس نے پھر حکومتی صفوں میں سے ایک بندہ تلاش کیا جس کے اپنے کچھ تناؤ تھا زلفی بخاری کے ساتھ,
اس کو کہا بھائی یہ تمہیں ہم فائدے دیں گے، یہ کریں گے، تم ایک کسی دو شکار کرو، ادھر سے تم مبینہ تو مال بھی بناؤ، ادھر سے تم وہ اس کو بھی رگڑا لگوا دو. وہ زلفی بخاری کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا. اگرچہ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ وہ اسٹیپ ڈاؤن کرنے کے بعد پاور میں اتنا ہی ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ورژن تھا سرکاری افسران کا. سب تو سرکاری افسران ہیں، ہمارے تو جو کچھ ہوتا ہے ہم تو اس کو قانون کے مطابق چلتے ہیں، جو افسران کا حکم ہوتا ہے، جو حکمرانوں کا حکم ہوتا ہے اس کے مطابق چلتے ہیں. ہم نے جو کچھ کیا وہ کیا، سارا معاملہ یہ ہوگا. اچھا ناظرین، یہاں پہ ایک دلچسپ بات ہے کہ اعزاز سید نے جس جگہ پہ سے یہ رنگ روڈ مجوزہ بنی ہے وہاں کا وزٹ بھی کیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وزٹ کے دوران اعزاز سید صاحب نے وہاں پہ کیا دیکھا اور ہمیں کیا بتایا. تو ذرا پلیز وزٹ کر لیجیے ہماری اس کلپ کو. رنگ روڈ منصوبے سے جو ڈرائنگ تبدیل کی گئی ہے اس سے خاص افراد کو اور خاص ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو فائدہ پہنچا ہے. اس وقت میں موجود ہوں خیری مورت کا علاقہ ہے فتح جنگ ضلع اٹک میں، اور یہ وہ مقام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر روڈ کو نقشے پر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کرو دیا گیا، اور کرو دینے سے کم از کم 4 ہاؤسنگ سوسائٹیاں یہاں پر ہیں جن کو فوری فائدہ ملا. اور یہ آپ کیمرے میں جو علاقے دیکھ رہے ہیں یہ ان 4 ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے علاقے ہیں. ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو فائدہ ملا ہے، اور ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں الحرم سٹی، چنار ہاؤسنگ، پی آئی اے ہاؤسنگ اور سمارٹ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جن کو فائدہ ہوا ہے. اور ابھی تک یہ اسٹیبلش نہیں ہوا کہ یہ جو فائدہ ہے یہ حاصل ہوا ہے ایک روٹین کے طریقے سے، معمول کے مطابق ایک بائی پروڈکٹ ہے، یا اس فائدہ کے پیچھے کچھ قوتیں برسر پیکار تھی، یا ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے لوگ برسر پیکار تھے جنہوں نے منور کیا ہے اس سارے نقشے کو. لیکن یہ بات واضح ہوتی ہے اس ثبوت سے جو کہ اس علاقے میں آیا ہوں، پتہ لگتا ہے یہاں پر کہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی جو زمینیں ہیں وہ اس علاقے میں موجود ہیں، اور اس علاقے میں ہی جو ڈرائنگ کو کرو دینا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ڈرائنگ کی تبدیلی سے کچھ خاص مقاصد حاصل کیے گئے ہیں. اور اپیرنٹلی بظاہر وہ جو خاص مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ اس علاقے میں جو خاص یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں ان کو فائدہ ملے، اور یہاں پر جو مقامی لوگ ہیں وہ زیادہ تر غریب لوگ ہیں جن کا کھیتی باڑی سے تعلق ہے، عام زراعت سے تعلق ہے ان کا، اور ان کی جو گزر بسر بھی وہ اسی کھیتی باڑی سے ہوتی ہے. ان کی زمینیں تو بیچ میں منصوبے میں آ گئیں، لیکن چونکہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں اس منصوبے میں ساتھ ہیں اس لیے وہ اس سارے معاملے میں فائدہ حاصل ہو گیا ان کو، اور اب ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے جو پلاٹ ہیں ان کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا وہ اعزاز سعید صاحب نے جو وہاں کے موقع پہ وزٹ کیا، اور انہوں نے ساری بالکل بڑی ڈیٹیل سے وہ زمین ہمیں دکھائی بھی، آپ کو ہم نے دکھائی یہاں پر. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس جگہ کی جو ڈائمینشنز تھی، اس جگہ کے جو روٹس تھے وہ اعزاز سعید نے آپ کو موقع سے دکھائے. تو اعزاز صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب آپ کے خیال میں یہ جو رنگ روڈ ہے یہ جائے گا کس طرف؟ مجھے لگتا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک رنگ روڈ کا جو معاملہ ہے یہ تعطل کا شکار ہو گیا ہے. جب بھی یہ رنگ روڈ کا منصوبہ شروع ہوگا اس پہ ایک سکینڈل کی صورت اختیار کرے گا، کیونکہ بہت ساری ایسی قوتیں ہیں. بلکہ ایک قوت کا آپ نے ذکر بھی اشارتاً کر دیا کہ جس کا نام ابھی کسی ایویڈنس میں نہیں آیا، ایک بڑے پراپرٹی ٹائکون کا، اسی لیے ہم بھی نام لینے سے گریز کریں کیونکہ اس کا نام ابھی کسی پیپر پہ نہیں. تو وہ جو بڑا پراپرٹی ٹائکون ہے، میرا یہ خیال ہے وہ کبھی بھی یہ منصوبہ نہیں شروع ہونے دے گا، میرا یہ خیال ہے. لیکن اس کا ایسا بات لمبی ہو رہی ہے. میں آخری بات ایک اور آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم کا جو اقتدار ہے، وزیر اعظم عمران خان کا اقتدار کے جو احرام ہیں ان میں بھی لڑائی ہے. بیرسٹر شہزاد اکبر کا نام لیا جا رہا ہے کہ بیرسٹر شہزاد اکبر نے اس سارے معاملے میں ایک بنیادی کردار ادا کیا، زلفی بخاری کو نکلوانے میں بھی اور اس سارے معاملے کو منظر عام پر لانے میں بھی. ابھی ان کا موقف نہیں آیا، آ جائے گا ان کا موقف بھی. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ بیرسٹر شہزاد اکبر شروع میں چاہتے تھے کہ جو رنگ روڈ کا منصوبہ ہے روات میں جو ان کی زمینیں اور ان کے خاندان کی جو زمینیں ان کے پاس سے گزرے. کہا یہ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے، لیکن ان کی نظریں تھیں اس سارے معاملے پر، اور جو ہی ان کے پاس موقع ملا ہی پلیڈ اے رول اینڈ ہی، وہ کہتے ہیں بیمبو اسٹک ڈیڈ دا ٹرک، تو وہ انہوں نے ٹرک کر دیا. تو ابھی شہزاد اکبر
کے اوپر اگر کوئی آپ کہیں کہ انہوں نے اس میں کوئی کرپشن کیا ہے یا وہ، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ریکارڈ کے اوپر کوئی. اچھا ایک بات مجھے اور بتائیں، آپ بہت عرصے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، آپ نیب سے بھی ٹچ رہتے ہیں، FIA سے بھی رہتے ہیں، اینٹی کرپشن دیگر ڈپارٹمنٹ. اب مجھے یہ پتا چلا کہ اس میں ایک تو اینٹی کرپشن اس معاملے کو دیکھ رہی ہے، دوسری طرف نیب اس معاملے کو دیکھ رہی ہے، تیسری طرف FIA اس معاملے کو دیکھ رہی ہے. تو یہ بنے گا کیا؟ یہ تو منصوبہ بن جائے گا، یعنی کہ ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کی رپورٹس آتی رہیں گی، اسی طرح ٹاپ رہے گا معاملہ. ذوالفقار صاحب، عاطف صاحب، یہ اس ملک کا مسئلہ ہی ہے کہ لائنز ڈیفائنڈ نہیں ہیں. جس کا جو دل آتا ہے وہ آ کے کر لیتا ہے. نیب کے چیئرمین نے اس کے اوپر نوٹس لے لیا، FIA اپنی الگ کارروائی کر رہی ہے، اور وزیر اعظم نے پنجاب اینٹی کرپشن کو بھی دے دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 مختلف جگہوں پر، جس طرح یہ جو فیک اکاؤنٹس کیس ہے اسے، یا شوگر اسکینڈل ہے، اسے نیب بھی دیکھ رہا ہے اور FIA بھی دیکھ رہی ہے. تو اس میں ڈپلیکیشن ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ 90 عرصے تک التوا کا شکار ہو گیا، کیونکہ اس کا سب سے بڑا فائدہ کلپریٹس کو ہوتا ہے، وہ عدالتوں میں چل جاتے ہیں. اور پھر آپ کسی ایک جرم پر، اگر جرم ہوا ہے، ابھی اس میں کوئی جرم تو ثابت نہیں ہوا نا، لیکن جو بھی خریداریاں ہوئی ہیں وہ لیگلی ہوئی ہیں. ہم اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کر سکتے ہیں، مورلز کی بات کر سکتے ہیں، اخلاقیات کی بات کر سکتے ہیں، لیکن جرم کی بات نہیں کر سکتے. ناظرین، رنگ روڈ اسکینڈل کے حوالے سے جو کچھ بھی ہوگا، جب اس کے ملزمان ڈٹرمن ہو جائیں گے، جب یہ کیس عدالت میں جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس حوالے سے ہم نے بات کی ملک کے معروف قانون دان چودھری بلال رضا ایڈوکیٹ کے ساتھ کہ وہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیس کیسے چلے گا، کس طرح سے یہ عدالت میں جائے گا، کون سی عدالت میں جائے گا، کتنی اس میں سزا ہو سکتی ہے، کتنی نہیں ہو سکتی. تو جی چودھری صاحب بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ اس میں کیا صورتحال بنتی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے ایک بہت بڑے اسکیم کے اوپر، اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ آپ سے شیئر کروں کہ 3 ادارے اس وقت نیب، اینٹی کرپشن پنجاب اور FIA انوالو ہے اس انکوائری کو کرنے میں. لیکن ڈبل جیپرڈی کے اصول کے تحت کسی ایک ادارے کو جورسڈکشن ایزیوم کرنی چاہیے تھی. یہ ان کی ایک غلطی ہے، کیونکہ 3 ادارے جب ایک انکوائری کر رہے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں کنٹراڈکشن آ سکتی ہے. اگر ہم نیب کے سیکشن 4 کو دیکھتے ہیں تو اس میں چیئرمین نیب اور نیب کا ادارہ فلی امپاورڈ ہیں کہ وہ اپنی رہنمائی یا اپنی مدد کے لیے کسی ایجنسی کو، وفاقی ہو یا صوبائی ہو، ان سے مدد لے سکتے ہیں تاکہ ایک اسکیم، ایک معاملہ، ایک مسئلہ اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے. باقی یہ جو بھی فیکچول پوزیشنز ہیں وہ تو انکوائری کمپلیٹ ہوگی، یا جو پہلی والی انکوائریز آئی ہوئی ہیں وہ جب ایک مکمل انکوائری کی شکل میں آفٹر فیکٹس فائنڈنگ کے کلیئر ہوں گی تو پھر بات بنے گی کہ کیا ہوتا ہے، کیا چیز نہیں ہے. آپ کا جو سوال فردر آتا ہے کہ اس میں سزا کیا ہے اور باقی معاملات کیسے ہوتے ہیں، تو سزا کی حد تک یہ ہے کہ جو پبلک ہولڈر ہیں یا آفس ہولڈر ہیں، سرکاری ملازمین ہیں یا اس میں جو سیاسی افراد بیچ میں شامل ہوئے ہیں، ان سارے کے ساروں کو اگر یہ جرم ثابت ہوتا ہے تو 14 سال کی سزا، اس کے ساتھ کنفسکیشن آف پراپرٹی اور ڈسکوالیفیکیشن فرام دا آفس. وہ پبلک ہولڈر بھی ہو سکتے ہیں، وہ آفیشل ہولڈر بھی ہو سکتے ہیں. سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ سیکشن 22 نیب کا یہ امپاور کرتا ہے چیئرمین نیب کو کہ وہ فیڈرل یا پروونشل جو آپ کے ادارے ہیں ان سے کسی بھی قسم کی انکوائری میں مدد لے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ چودھری بلال رضا ایڈوکیٹ. جی بلال رضا ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ تھے. اچھا اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے نا، جب یہ 3 جگہوں پہ اس معاملے کی انکوائری ہوں گی، پہلی تو مجھے اس چیز پہ بڑا سخت اعتراض ہے کہ بھائی جب ایک انکوائری رپورٹ آ گئی تو پھر اپنی کیوں کروائی تھی اس پہ کارروائی نہیں کرنی، اور کارروائی پھر آپ نے دوسرے اور مزید انکوائری اٹھا دینی. پہلی بات. دوسری بات ہے کہ کسی ایک ان تینوں میں سے ایک محکمے نے کسی بھی ایک کلپریٹ کو کلین چٹ دے دی، وہ اس کلین چٹ کو لے کر دوسرے محکمے کی عدالت میں سے بھی ریلیف لے گا اور تیسرے محکمے سے متعلقہ عدالت سے بھی ریلیف لے گا. یعنی کہ بیسکلی
हर आदमी को 3 ऑप्शन दे दिए गए, उनमें से एक से उसकी जान बच गई, बाकी 2 से वो अदालत से जाके छुट जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये चलेगा सिलसिला, ये चलेगा सिलसिला। और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एक ऐसी लस्सी है जिसपे हर कोई आकर पानी डाल रहा है, पानी का एक गिलास डाल रहा है, और ये लस्सी बढ़ती जाएगी। और नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि अवामी फलाह के मंसूबों पर काम नहीं होगा, तरक्याती मंसूबे इस मुल्क में शुरू नहीं हो पा रहे, और अगर जो शुरू होते हैं उनके ऊपर स्कैंडल बना यहाँ पे दिए ये भी कहा जा रहा है कि ये आप इसको आम स्कैंडल ना समझे, ये इस गवर्नमेंट का पनामा स्कैंडल बन सकता है फ्यूचर में। बना दिया गया है, बना दिया गया है, या बन सकता है, या बना दिया देखिए गया। आर्टिफिशियल स्कैंडल भी बनाए जाते हैं। तो नाज़रीन, आपने मेरी और एजाज सैयद की बात सुनी, हम दोनों ही इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये मनसूबा कहीं पे भी इसकी इंक्वायरी होती है, कहीं पे भी तफ्तीश होती है, कौन इसमें मुलज़म साबित होता है, कौन इसमें मुजरिम साबित होता है, कौन उसमें बेगुनाह होता है, कौन इसका बेनिफिशियरी है। लेकिन एक चीज़ पे हम मुत्तफिक हैं, वो ये है कि इसमें नुकसान रावलपिंडी की शहरियों का है। आबादी बढ़ जाने की वजह से, आबादी का फैलाव बहुत हो जाने के बावजूद रावलपिंडी की शहरी इस मनसूबे की कटाई में पड़ने की वजह से उसी तरह अपना फ्यूल भी बर्बाद करते रहेंगे, अपना वक्त भी बर्बाद करने पर मजबूर रहेंगे, और इससे हम रावलपिंडी की शहरों की बदकिस्मती ही कह सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।